السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 153 تا 156 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: پھر تم پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے تھی اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی. اللہ پر بے جان گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان کہتے کیا اس کام میں کچھ ہمارا بھی ایک اختیار ہے؟ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ کا ہے. اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارا کچھ بس ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. تم فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے جب بھی چن کر مارا جانا لکھا جا چکا تھا، اپنی قتل گاہوں تک نکل کر آتے، اور اس لیے کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے کھول دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے. بے شک وہ جو تم میں سے پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں، انہی شیطان ہی نے لغزش دی ان کے بعض اعمال کے باعث، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارتے اور نہ مارے جاتے.
اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے، اور اللہ جلاتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان کے سارے تن و دولت سے بہتر ہے۔ ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اور گھروں میں بیٹھ رہنا کچھ کام نہ آتا، کیونکہ قضاء و قدر کے سامنے تدبیر و حیلہ بیکار ہے۔ اخلاص یا نفاق، اس سے کچھ چھپا نہیں، اور یہ آزمائش دوسروں کو خبردار کرنے کے لیے ہے۔ اور جنگ احد میں بھاگ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 یا 14 اصحاب کے سوا باقی نہ رہا، کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے برخلاف مرکز چھوڑا، یعنی ابن ابئی وغیرہ منافقین، اور اس سفر میں مر گئے یا جہاد میں شہید ہو گئے۔ موت و حیات اسی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو مسافر و غازی کو سلامت لائے، اور محفوظ گھر میں بیٹھے ہوئے کو موت دے۔ ان منافقین کے پاس بیٹھ رہنا کیا کسی کو موت سے بچا سکتا ہے؟ اور جہاد میں جانے سے کب موت لازم ہے؟ اور اگر آدمی جہاد میں مارا جائے تو موت گھر کی موت سے بدرجہ بہتر۔ لہذا منافقین کا یہ قول باطل اور فریب دہی ہے، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے نفرت دلانا ہے، جیسے کہ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، پر خوش ہوتے اور باوجود نادان ہونے کے یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ مسئلہ اس آیت میں وعید ہے خود پسند کرنے والے کے لیے، اور اس کے لیے جو لوگوں سے اپنی جھوٹی تعریف چاہے۔ جو لوگ بغیر علم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں، یا اسی طرح اور کوئی غلط و صف اپنے لیے پسند کرتے ہیں، انہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور بالفرض وہ صورت پیش آ ہی جائے جس کا تمہیں اندیشہ دلایا جاتا ہے، جو رائے خدا میں مرنے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہاں مقامات ابدیت کے تینوں مقاموں کا بیان فرمایا گیا۔ پہلا مقام تو یہ ہے کہ بندہ بخوف دوزخ اللہ کی عبادت کرے تو اس کو عذاب نار سے امن دی جاتی ہے، اس کی طرف لمغفرۃ من اللہ میں اشارہ ہے۔ دوسری قسم وہ بندے ہیں جو جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف رحمہ میں اشارہ ہے، کیونکہ رحمت بھی جنت کا ایک نام ہے۔ تیسری قسم وہ مخلص بندے ہیں جو عشق الہی اور اس کی ذات پاک کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا مقصد اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں۔ انہیں حق سبحانہ تعالیٰ اپنے دائرۂ کرامت میں اپنے تجلی سے نوازے گا۔ اس کی طرف لا الہ الا اللہ تخشرون میں اشارہ ہے، اور آپ کے مزاج میں درجہ لطف و کرم اور رافت و رحمت ہوئی کہ روز احد غضب نہ فرمایا، اور شدت و غلظت سے کام لیتے، تاکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اس میں ان کی دلداری بھی ہے، اور عزت افزائی بھی، اور یہ فائدہ بھی کہ مشورہ سنت ہو جائے، اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے گی۔ مشورہ کے معنی ہے کسی امر میں رائے دریافت کرنا۔ مسئلہ اس سے اجتہاد کا جواز اور قیامت کا حجت ہونا ثابت ہوا۔ توکل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ پر ہونا چاہیے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ مشورہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اور مدد الہی وہی پاتا ہے جو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں اس کا آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کا جناب اس کلام مقدس کے صدقے، قرآن پاک کے صدقے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے تک اللہ کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کی شفا کاملہ علاج عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور پروموٹ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاری ہے، اور اس صدقہ جاریہ کے اندر آپ بھی اپنا حصہ ضرور شامل کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پروگرام سے، اس چینل سے روشناس کرائیں، کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پروگرام ہمارے نجات کا باعث بنے، کیونکہ اگر کوئی ایک کلمہ کو بھی اس کو کوئی ہدایت مل گئی، کوئی صراط مستقیم کے راستے پہ چلنا شروع کر دے گا،
تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنے مقصد میں جو ہمارا نیک مقصد ہے ہم انشاءاللہ کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔